All three start time lights are correct. The ready light is on. Godspeed, Southwest. See, I feel fine. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2. ویلیو ریڈیو کے پروگرام فکر انگیز میں شارق علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مصطفیٰ زیدی نے ایک دفعہ کہا تھا، چراغوں کی رونق، ستاروں کی قربت، شبستاں کے اسرار کافی نہیں تھے جو تم نے کسی طاق دل پہ لرزتی ہوئی موم بتی کی لو بھی چرا لی۔ مصطفیٰ زیدی نے یہ مصرے اہل فرنگ کی آتش علم و دانش کی تمازت کے زیر اثر کہے تھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج آپ سے ستاروں کی قربت اور شبستاں کے اسرار کی باتیں کروں، مگر یہ باتیں شاعرانہ الفاظ میں نہیں بلکہ سائنسی حقیقتوں پر مبنی ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے مشہور شہر ہیوسٹن کے نواح میں واقع جانسن اسپیس سینٹر جانا ہوگا، جہاں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کے کہے ہوئے لفظوں کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے کہ جو انہوں نے اپولو مشن کو چاند پر بھیجنے سے پہلے اپنی تقریر میں کہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں۔ We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. ہم فکر انگیز کے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جانسن اسپیس سینٹر جو کہ ہیوسٹن کے نواح میں واقع ہے، ہم اس اسپیس سینٹر کا دورہ کرنے آئے ہیں اور آپ کو بہت سی دلچسپ معلومات فراہم کریں گے ناسا کی بھرپور سائنسی کوششوں کے حوالے سے، اور اس اسپیس سینٹر نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے ناسا کی خدمات میں وہ بھی، اور ہم مختلف لوگوں سے بھی بات کریں گے تاکہ دلچسپ معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ہم نے اسپیس شٹل کو غور سے دیکھا، ہمارے اندازے سے ذرا چھوٹی تھی وہ، اور پھر اس بوئنگ طیارے کو بھی کہ جس کے اوپر پگی بیک کر کے اس اسپیس شٹل کو لانچ کیا جاتا ہے، یہ بہت دلچسپ منظر تھا۔ اب ہم سیکیورٹی سے گزر کر مین ایرینا میں داخل ہوئے ہیں۔ یہاں پر سامنے لکھا ہوا ہے فیسنگ مارس، بہت بڑا سا ڈیکوریٹو قلعہ نما سلسلہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور سیکیورٹی سے ایک ایک کر کے ہم گزر رہے ہیں، اور اب ہم مختلف سٹالز پر جائیں گے جہاں ہمیں خاصی دلچسپ معلومات فراہم ہوگی۔ We have got fortunately Bob in front of us. He is a volunteer in the Space Center. The first thing I'd like to have you see is go to the tram tour. The tram tour is an hour long. Take the red tour. The red tour goes to where the astronauts train and Rocket Park. Okay. Now there is a blue tour that goes to the old mission control. Then when you get back, take in the Starship Gallery. President Kennedy makes the announcement of going to the moon. Now, when you get back, then you have the International Space Station, that white module over there. That tells you how astronauts eat, sleep, shower, exercise, and get their day organized. Well, that would be very interesting. Oh, it is. It's great. Sure. Then after that, if you can go on the periphery, they brought in quite a few new space artifacts. Thank you very much, Bob, for your guidance. Where are you guys from? We are from Pakistan. Really? Yes. So you got to see the wonders. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ فکر انگیز کی ٹیم کے ساتھ ضیاء الرحمان صاحب جو کہ ناسا میں ریسرچ سائنٹسٹ ہیں، پاکستانی اوریجن سے تعلق ہے ان کا، اب امریکن سٹیزن ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور مختلف مرحلوں پر یہ ہمیں بہت دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ یہ جو ہم داخل ہوئے ہیں اس اسپیس سینٹر میں، تو فیسنگ مارس کر کے ایک بڑا سا ماڈل بنا ہوا ہے، اور اس میں جیسا کہ آئرن پہ جیسے رسٹ لگ جاتا ہے وہ کچھ اس کلر کی یہ کچھ بنائی ہوئی عمارت ہے۔ تو ہم ضیاء صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں دکھایا گیا؟ جی، یہ ایسا ہے کہ کیونکہ مارس کا کلر ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ ریڈش نظر آتا ہے ہمیشہ، کافی عرصے سے پرانے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ بھئی مارس جو ہے وہ ریڈ نظر آتا ہے، تو ریڈ کلر کی وجہ سے مارس کو ریڈ پلانٹ کہا جاتا ہے۔ اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے آج کل کے زمانے میں، جو ہم نے ناسا کے ذریعے ہم نے جو اپنی معلومات حاصل کی ہیں، جو ہماری اسپیس شپس اس کے مدار میں گھومتے ہیں اور اس پہ ہمارا روبوٹک روور بھی لینڈ کر
چکے ہیں ایک سے زیادہ. تو اس سے ہم نے جو ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ مارس پر آئرن کی کافی مقدار ہے, اور آئرن جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہوا میں آئرن کو رکھیں تو وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے, اس پہ رس لگ جاتا ہے اور اس کا کلر ریڈش ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کیونکہ مارس میں آئرن اور بہت زیادہ ہے سطح پر مارس, اسی لیے وہ آکسیڈائز ہو کر اور ریڈش کلر ہو جاتا ہے. ضیاء صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ناسا بجائے خود ایک بڑا ادارہ معلوم ہوتا ہے, اس کے کتنے اسپیس سینٹرز ہیں, اور یہ جو جانسن اسپیس سینٹر جو ہیوسٹن میں واقع ہے یہ کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے, اور یہاں کس نوعیت کا کام ہوتا ہے؟ نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن, یہ ایبریویٹ کرتا ہے ناسا کو, اور یہ امریکن ایجنسی ہے اسپیس ریسرچ کی, جیسے اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی ان کی اسپیس ریسرچ ایجنسی ہے, لیکن ناسا کو دنیا بھر میں لیڈ حاصل ہے کیونکہ یہ بہت بڑی اسپیس ایجنسی ہے اور دنیا بھر میں یہ اپنا سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مقام رکھتی ہے, سب سے زیادہ انہوں نے اسپیس میں کام کیا ہے, اس لیے ہم ناسا کا نام باقی سب کے مقابلے میں بہت زیادہ سنتے ہیں, دنیا بھر میں جانا جاتا ہے. تو ناسا کے امریکہ میں تقریباً 14 یعنی کہ 14 اسپیس سینٹرز ہیں, جس میں سے 9 تو ناسا کے اپنے اسپیس سینٹر ہیں اور باقی ان کے جو جن کے ساتھ وہ مل کے کام کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک اسپیس سینٹر یہ ہے جہاں پر میں کام کرتا ہوں یہاں پر, اور آپ آج وزٹ پر آئے ہوئے ہیں آپ سب لوگ. تو یہ ہے جانسن اسپیس سینٹر, اسپیس شپ کنٹرول سسٹم ہے اور ریسرچ ہے, ساری جو اسپیس ریسرچ ہوتی ہے اس کا مین فوکس جانسن اسپیس سینٹر میں ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی بہت ساری فیسلٹیز ہیں, راکٹس ٹیسٹنگ اور بلڈنگ وغیرہ کی, اور یہاں پر سیمپل کیوریشن کا بھی بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اسپیس سیمپلز ہمارے پاس آتے ہیں اسپیس سے, چاہے وہ مون راکس ہوں, چاہے وہ مارس کے میٹیورائٹس ہوں, چاہے وہ اور بھی کسی اور مشن کے ذریعے کلیکٹ کیے ہوئے اسپیس کے سیمپلز ہوں, وہ سارے ہمارے سینٹر میں آتے ہیں, جانسن اسپیس سینٹر میں, جہاں پر ہم اس کو ایک خاص ایٹماسفیئر میں پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں کہ تاکہ وہ سیمپل اپنی اوریجنل فارم میں رہے, اور یہیں سے پوری دنیا بھر میں جتنے بھی ریسرچ کے ادارے ہیں, یونیورسٹیز کے اور مختلف ریسرچ کے ادارے, وہاں پر ہم اس کو بھیجتے ہیں ان کو جب وہ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو اب ہم ایک چھوٹے سے پلے ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں جس کا نام ہے واکنگ آن دا مارس, اور یہاں پر یہ اورنج کلر کی انہوں نے سرفیس فلورنگ بنائی ہوئی ہے جس میں اسپنجز ہیں, مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب اگر آپ اس پر واک کرنا چاہیں تو آپ کو یہ اسٹریپ کر کے کچھ ایسا افیکٹ کریٹ کرتے ہیں کہ اتنی ہی گریوٹی آپ کو میسر ہو جیسا کہ مارس پر میسر ہے. تو جب آپ واک کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسٹروناٹ ہیں اور آپ کی گریوٹی بس اتنی ہی گریوٹی کا سامنا ہے آپ کو کہ جیسا کہ آپ مارس پر واک کریں گے تو ہوگی, اور اس کے بعد آپ واک کر رہے ہیں تو آپ جمپ کرتے ہیں, بڑی عجیب سی فیلنگ آپ کو ہوتی ہے. بچے بڑے شوق سے یہ ایکٹیویٹی سر انجام دے رہے ہیں اور بعض بڑے لوگ بھی. ہمارے ساتھ اس وقت عائزہ موجود ہیں, یہ 14 سال کی ہیں اور انہوں نے ابھی ابھی مارس واک کی ہے, تو ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے مارس واک میں کیسا محسوس کیا. مارس واک میں وہ بہت فن تھا کیونکہ وہ گریوٹی کو کم کرتے ہیں, اور آپ جب چلتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گریوٹی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ لفٹ کرتا ہے, تو جب آپ واک کرتے ہیں تو پھر آپ کو فرق پڑتا ہے. آپ کو مزہ آیا اس میں یا خوف محسوس ہوا؟ مزہ آیا, خوف تو نہیں تھا کیونکہ ہم ہارنس پہنے ہوئے تھے, مگر مزہ بہت آیا. ضیاء, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ناسا کیا دوسرے ستاروں پر یا اسپیس میں کسی اور پلانٹ پر زندگی کی تلاش کر رہی ہے, اور وہ ایسا کیسے کرتی ہے؟ کل مجموعی طور پہ دنیا بھر کے سائنٹسٹ کا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ ضرور ہوگی اور ہونی چاہیے, سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں میں, اس لیے کہ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو سورج ہے وہ ہمارا اسٹار ہے, اور ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ مل کر ہمارا سولر سسٹم بناتے ہیں. اس کے بہت قریب جو پلانٹ ہوگا وہ بہت گرم ہو جائے گا, اور اس سے بہت زیادہ دور پلانٹ ہوگا تو بہت ٹھنڈا ہو جائے گا. تو دونوں جگہ زندگی کے ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. لہذا جیسے کہ ہماری ارتھ ہے ہمارے اپنے سورج سے ایک خاص فاصلے پر ہے, نہ بہت قریب کہ بہت گرم ہو جائے, نہ بہت دور کہ بہت ٹھنڈی ہو. لہذا اس کو ہم کہتے ہیں ہیبیٹیبل زون, جہاں پر زندگی کے آثار مل سکتے ہیں. اور اسی کیلکولیشن کو رکھتے ہوئے سامنے ناسا جو دنیا کے باہر, جس کو ہم ایکسٹرا ٹیریسٹریل کہتے ہیں, ٹیلیسکوپس اب بن گئے ہیں جہاں پر یہ ہیبیٹیبل زون میں مطلب زندگی کے آثار کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ دوسرے اسٹارز کے اپنے سسٹم کے اندر ہو سکتے ہیں. جانسن اسپیس سینٹر
سفر صرف ناسا کی کہانی نہیں سناتا بلکہ یہ انسانی عزم و ہمت کی کہانی سناتا ہے جس میں ہم سب شامل ہیں. ماضی میں انسانی نسل کے وہ سارے ماہر فلکیات اور سائنسدان جس میں بہت سے قابل ذکر مسلمان سائنسدان بھی شامل ہیں جنہوں نے آسمانوں کو تسخیر کرنے کا خواب دیکھا، اور آج اس خواب کے زیر تحت ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے. کائنات وسیع تر ہے مگر ہمارے خیالات، ہمارے خواب اس سے بھی زیادہ عظیم الشان اور وسیع تر. We choose to go to the moon in this decade and do the